پڑھیے وقالوا قلوبنا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل فی اکنۃ، پردوں میں ہیں، مما، اس بات سے، تدعونا، کہ آپ ہمیں بلاتے ہیں، الیہ، اس کی طرف، وفی آذاننا، اور ہمارے کانوں میں، وقرن، بھاری بوجھ ہے، ومن بیننا، اور ہمارے درمیان، وبینک، اور آپ کے درمیان، حجاب، ایک پردہ ہے، فعمل، تو آپ اپنا کام کریں، اننا عاملون، بلا شبہ ہم اپنا کام کرنے والے ہیں۔ احباب گرامی، جیسا کہ ہم نے اس سورت کے تعارف میں یہ بات ذکر کی تھی کہ یہ سورت توحید عملی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رکھتی ہے۔ انسان کے عمل میں توحید کس قدر ضروری ہے، اور یہ کہ وہ اپنے عمل سے لوگوں کو توحید کی دعوت کس طرح دے سکتا ہے، اس صورت میں ہم ایسے اسباق کو مد نظر رکھیں گے۔ آیت نمبر 4 میں ہم نے یہ بات ملاحظہ کی تھی کہ قرآن اللہ تعالی کی طرف سے بندوں کو خوشخبری دینے والا بھی ہے، اور ان کو ان کی بدعمالیوں کے انجام سے ڈراتا بھی ہے۔ سو اب قرآن سے اعراض وہی لوگ کرتے ہیں جو جاہل ہیں، اور جاہل لوگوں کی 3 باتیں آیت نمبر 5 کے اندر اللہ تعالی نے اب ذکر فرمائی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز اور جس منہج کے اوپر اپنی دعوت کا آغاز کیا تھا وہ بڑا سٹریٹ فارورڈ تھا، اس میں کسی قسم کی کوئی لچک نہیں تھی، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ بندہ اسلام کے دھارے کے اندر جب داخل ہو تو پھر وہ سمجھوتے والی بات کو چھوڑ دے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بڑی بڑی پیشکش آئی، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ اب یہاں پر بھی کچھ وہی انداز ہے، لیکن یہاں کافروں کی 3 باتوں کو اللہ نے واضح کیا ہے، اور یہ 3 باتیں عام طور پر کفار کی جانب سے موصول ہوتی ہی رہتی ہیں۔ سب سے پہلی بات انہوں نے کہی وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، یہ پہلی بات۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل اس چیز سے، اس بات سے بہت زیادہ پردوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں جن کی دعوت تم ہمیں دے رہے ہو، جس رستے کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہمارا وہ رستہ نہیں ہے، ہمارے دل پردوں کے اندر ہیں۔ اور انہوں نے یہ بات اپنی تعظیم کے لیے کہی تھی، اپنی عظمت کے لیے کہی تھی کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں، غلاف میں ہیں، ہمارے دلوں کے اوپر بڑے خوبصورت اور جاذب نظر غلاف آ چکے ہیں، لہٰذا ہم اس دین کی طرف نہیں آ سکتے جو دین تم نے بنایا ہے۔ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے دین کے اوپر لگے ہیں، صدیوں سے ہم یہی کام کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم نے بڑوں کو دیکھا بھی سنا بھی، وہ یہی کام کرتے تھے، اور آج تک ہم نے اس کے اندر کوئی خرابی نہیں دیکھی، بلکہ اس میں تو خیر ہی خیر ہے۔ قلوبنا فی اکنہ، اکنہ میں جو تنوین ہے یہ تعظیم کا معنی دے رہی ہے، عظمت کا معنی دے رہی ہے۔ فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، آپ جس بات کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہو وہ بات ہماری نہیں ہے، ہم اس کی طرف آ ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْف، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل تو غلاف میں ہیں، اپنی عظمت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے دلوں کے اندر ایک عقیدے کو داخل کیا، پھر دلوں کو تالے لگا کر اوپر غلاف چڑھا دیے کہ اب اس میں کوئی اور عقیدہ اور نظریہ شامل نہیں ہو سکتا۔
اللہ فرماتے ہیں بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، ان کی بات کے دلوں کے اوپر غلاف ہے، اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے تو ان دلوں کے اوپر لعنت کر دی ہوئی ہے، اس وجہ سے یہ دین کی طرف نہیں آ رہے، اور بڑے دھڑلے سے کہہ رہے ہیں فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہمارے دل تو اسے مانتے ہی نہیں ہیں، ہمارے دل تو اسے قبول ہی نہیں کرتے۔ ہم نے سورہ المومن میں پڑھا تھا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان کو بلند کیا، جس نے رات کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا اور دن کو کام کرنے کی جگہ بنایا۔ بلا شبہ اللہ لوگوں پر بہت فضل کرتا ہے، لیکن لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب جس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے، اب تم اس سے مڑ کر کہاں پھرے چلے جاتے ہو؟ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، یہی لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں اسی طرح اللہ سے دور ہوتے ہیں۔ اور یجحدون کا معنی میں نے وہاں پر بھی آپ کو بتلایا تھا کہ انسان کا دل تو مانتا ہو لیکن اس کا عمل اور اس کی زبان ساتھ نہ دے، اسے عربی میں جہد کہتے ہیں۔ تو یہاں بھی وہ یہی بات کر رہے ہیں فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، جس بات کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ہمیں دعوت دیتے ہو، ہمارے دل تو پردے میں آ چکے، ہمارے دلوں کے اوپر بھاری بوجھ ہے، ہم اس کو اتار نہیں سکتے، ہم اپنے دلوں کے اوپر سے وہ غلاف دور ہی نہیں کر سکتے، تم ہمیں مطمئن ہی نہیں کر پاتے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک علم والے سے اگر بندہ بحث کرے، اس کو ایک دلیل بھی دے دے تو ہو سکتا ہے یا آپ اس کے قائل ہو جائیں یا وہ آپ کا قائل ہو جائے، لیکن ایک جاہل آدمی ہے، آپ اسے ہزاروں دلیلیں بھی دے لیں اس کو آپ قائل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جو آخری صفت آیت نمبر 3 میں بتلائی تھی وہ یہی بتلائی تھی کہ یہ وہ قرآن ہے جس کی ہم نے آیات کو عربی زبان کے اندر تفصیل سے ان لوگوں کے لیے بیان کیا جو علم والے ہیں۔ دوسری بات جو انہوں نے کہی وفی آذاننا وقرن، وقرن کے اوپر بھی جو تنوین ہے یہ عظمت کے لیے ہے، وقرن پر جو تنوین ہے عظمت کے لیے ہے۔ وفی آذاننا وقرن، اور ہمارے کانوں کے اوپر بھاری بوجھ ہے۔ وقرن عام طور پر بہرے کو کہتے ہیں، بہرا پن، بولا جسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں۔ وفی آذاننا وقرن، ہمارے کانوں کے اوپر بھی ایک بھاری بوجھ ہے، یعنی انسان کے کانوں میں کوئی آواز پڑتی ہے تو کان اور آنکھ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کو دل تک راہ ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، اللہ نے جب تمہیں پیدا کیا تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، اللہ نے تمہیں کان دیے سننے کے لیے، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، اور اللہ نے تمہیں دل عطا کیے سمجھنے کے لیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ اب اگر کوئی بندہ اپنی آنکھیں بند کر کے کہے کہ دن نہیں چڑھا، میری آنکھوں کے آگے تو اندھیرا ہی ہے، تو پھر یہ اپنی جہالت کے اندر ہی مرے گا۔ اسی طرح کوئی بندہ کانوں کے اوپر ہاتھ رکھ لے اور کہے مجھے اذان کی، قرآن کی، اللہ کے رسول کی باتیں سنائی نہیں دیتی، تو پھر یہ اپنی جہالت کے اندر اور اپنی ہٹ درمی کے اندر ہی جائے گا۔ فرمایا وہ کہتے ہیں وفی آذاننا وقرن، ہمارے کانوں کے اوپر بوجھ ہے۔ آج کا انسان تو ایسا نہیں کہتا، لیکن جب وہ لچر پن کے اندر جاتا ہے، فحش باتیں سنتا ہے، گند سنتا ہے، موسیقی کو اختیار کرتا ہے، تو پھر اس کے اوپر بھی ایسا بوجھ آ جاتا ہے کہ اس پر قرآن کی آیات اثر نہیں کرتی۔ پھر اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ فلم کے سین دیکھ کر تو رو رہا ہوتا ہے لیکن اللہ کی آیات اس کو نہیں رلاتی۔ اسی لیے اہل علم کہا کرتے تھے کہ 3 جگہوں پر اپنا دل تلاش کرو، ان میں سے ایک جگہ وہ ہے کہ اگر قرآن سنتے ہوئے تمہاری آنکھوں سے آنسو رواں نہ ہوں، تمہارے رونگٹے نہ کھڑے ہو جائیں یا تمہیں ڈر نہ لگنے لگ جائے، تو پھر اپنا دل تلاش کرو، کیونکہ تم نے اپنا دل گم کر دیا ہے۔ وفی آذاننا وقرن، اور ہمارے کانوں کے اوپر بھاری بوجھ ہے، ڈاٹ پڑے ہوئے ہیں، کارک ہیں، ڈھکن لگے ہوئے ہیں ہمارے کانوں کے اوپر کہ ہم سن نہیں سکتے۔
وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حجاب، اور تیسری بات جو انہوں نے کہی کہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک بہت باری پردہ ہے. حجاب کے اوپر بھی جو تنوین ہے عظمت کے لیے ہے. وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حجاب، ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ ہے. یوں کہہ لیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان فرق ہے. آپ کا راستہ کوئی اور ہے، ہمارا راستہ کوئی اور ہے. ہم ایک کشتی کے سوار نہیں ہیں. آپ کسی اور جگہ پر جائیں گے، ہم کسی اور جگہ پر جائیں گے. اور یہ باتیں انہوں نے بڑے آرام سے نہیں کہی، بلکہ مذاق اڑاتے ہوئے یہ باتیں انہوں نے کہی ہیں. بطور استہزاء، بے عزتی کرنے کے لیے انہوں نے یہ باتیں اللہ کے رسول کو کہی کہ ہمارا راستہ یہ نہیں ہے، ہم آپ کے راستے کے راہی نہیں ہیں. وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، ہمارے دلوں کے اوپر پردہ بھی ہے، ہمارے کانوں کے اوپر بوجھ بھی ہے، اور ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ بھی. اب یہ جو پردہ ہے، اصل یہ پردہ جب ہٹا دیا جائے گا تو پھر انسان کو وہ عذاب اور قیامت نظر آئے گی جس کو دیکھ کر یہ کہے گا اللہ یہاں سے چھڑا دے، دنیا میں بھیج دے، پھر میں تیری باتوں پر عمل کروں گا. اب انہوں نے چوتھی بات یہ کہی، ان کا کنکلوژن یہ نکالا، نتیجہ یہ نکالا، فعمل، اے محمد تم اپنا کام کیے جاؤ، اننا عاملون، ہم اپنا کام کریں گے. اہل علم نے اس جملے کے 3 معنی بیان کیے ہیں. فعمل اننا عاملون کے 3 معنی ہیں. پہلا معنی یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کام تم کر رہے ہو وہ تم کرتے رہو، اور جو کام ہم کر رہے ہیں وہ ہم کرتے رہیں گے. یہ وہی بات ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے. یہی بات وہ یہاں پر کر رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو تم کر رہے ہو وہ تم کرتے جاؤ، اور جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم کریں گے، ہمیں روکو نہیں. یہیں سے بعض لوگ دلیل لیتے ہیں کہ اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں، کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہیں. اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر تو انبیاء کو بھیجنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. دوسرا معنی جو اس کا وہ لیتے تھے، فعمل اننا عاملون، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم جو کر رہے ہو نا کر گزرو، ہم بھی وہ کچھ کریں گے تمہاری مخالفت میں آ کر کے کوئی تمہاری طرف آ نہیں سکے گا. بات سمجھ آتی؟ فعمل، تم جو کر رہے ہو کرو، اننا عاملون، ہم بھی تمہارے مخالف ہیں. اگر تم ہمارے خلاف چل رہے ہو تو ہم بھی تمہارے خلاف چلیں گے. اب دیکھ لیتے ہیں کہ افرادی قوت کس کے پاس زیادہ ہے. اگر تمہاری جماعت بڑی ہوئی تو تم ہم پر غالب آ جاؤ گے، یا ہم زیادہ ہوئے تو ہم تم پر غالب آ جائیں گے. بہت ساری احادیث ایسی ملتی ہیں ابو داود کے اندر، نسائی کے اندر، کہ ارد گرد کے، مکہ کے ارد گرد جو قبائل تھے وہ اسلام قبول کرنے سے رکے ہوئے تھے، صرف اس وجہ سے کہ دیکھیں دونوں جماعتوں میں سے غالب کون آتا ہے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت تقریباً 21 سال کے بعد غالب آئی، 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا، تو پھر لوگ فوجوں کی فوجیں جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، یدخلون فی دین اللہ افواجا، دین میں وہ فوجوں کی فوجیں جو داخل ہوئی تھیں وہ اسی طرح داخل ہوئی تھیں. تیسرا معنی جو اس کا آتا ہے وہ یہ کہ فعمل اننا عاملون، جو تم کر رہے ہو وہ تم کرو، جو ہم کرتے ہیں وہ ہم کریں گے. یعنی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس عذاب کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو نا وہ لے آؤ. فعمل، لے آؤ اس کو. اننا عاملون، ہم بھی اس کو روکنے کی تیاری کرتے ہیں. اس معنی کی آیات سورہ مدثر میں ملتی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ مشرکین مکہ نے کہا کہ جہنم کے اوپر 19 فرشتے مقرر ہیں، علیہا 19، قرآن کی آیت ہے کہ جہنم پر اللہ نے 19 بڑے فرشتے مقرر کیے ہیں، اس کے علاوہ بقایا فرشتے ہیں. تو مشرکین مکہ میں سے ایک پہلوان اٹھا اور کہنے لگا کہ مکہ والو، 4 فرشتوں کو تو میں سنبھال لوں گا، بقایا 14 کا تم خود علاج کر لینا، 15 کا، بقایا 15 کا تم علاج کر لینا، 4 فرشتوں کو میں سنبھال لوں گا. یہ ان کی ہٹ درمی کی انتہا تھی. لیکن اس کے بعد بھی جو آیت آ رہی ہے آپ اس کے الفاظ کو دیکھیں، بالکل آخر پر ہے وَاسْتَغْفِرُوهُ. اتنی بڑی باتوں کے باوجود بھی اگر تم اس رب سے مغفرت طلب کرو تو وہ تمہیں معاف کر دے گا. اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے. اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت کرے. بہرحال میرا بھائی، دین کے ساتھ ہٹ درمی کا رویہ اختیار کرنے والے سلامت نہیں رہتے. اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت اور عافیت میں رکھے اور ہمیں
پڑھیے وقالوا قلوبنا